بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 358 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے معمار حرم۔ یہ میری کتاب اجالے اور حالے کے سلسلے کا ایک مضمون ہے، اور اس میں آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا، اور یہ ذرا میرے پچھلے مضامین سے مختلف ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات اسرار نہیں، کوئی خفیہ بات نہیں، یا کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے ابتدا کر کے اور پھر چھپایا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بہرحال، اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ ان کی زبانوں پر اپنی کسی خدمت یا قربانی کا تذکرہ نہیں تھا، وہ اپنے کسی کارنامے پر فخر و مباحات کا اظہار بھی نہیں کر رہے تھے، اور نہ ان کے کلمات میں ذاتی تکبر یا قومی تفاخر کی کوئی جھلک تھی۔ وہ سراپا تشکر بنے اپنے خالق و مالک کے حضور دست بدعا تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کوئی معمولی انسان یا دنیا دار رہنما نہیں تھے۔ تاریخ اسلام میں ان کا مقام ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے جد امجد اور خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کی حیثیت سے متعین ہے، جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ اور یہ خانہ کعبہ جس کی دیواریں خلیل اللہ اپنے بیٹے ذبیح اللہ کی مدد سے تعمیر کر رہے تھے، محض اینٹ پتھر یا گارے مٹی کی عمارت نہ تھی، بلکہ بیت اللہ تھی، نور و تقدس اور تقوی و پاکیزگی کا گھر، جو آج بھی مرجع خلائق ہے، اور ابد الآباد تک اسے مرکز کائنات کا مرتبہ و مقام حاصل رہے گا۔ اور دیکھو، یہ شہر جس میں اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو رہا تھا، اس کا نام بکہ بھی ہے اور مکہ بھی، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے کل عالم انسانیت کے لیے بلکہ عالم جنات کے لیے بھی امن کا گہوارہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے اور دوست نے دعا فرمائی تھی، اے میرے رب، اسے امن کا شہر بنا دے، اور ہاں، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دعا کسی فانی ہستی یا دنیاوی روزی رساں سے نہیں، رب کائنات سے مانگی گئی تھی۔ چنانچہ خانہ کعبہ اور شہر امین مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنانے کا مطالبہ تو بعد میں بعین ہی پورا ہو گیا، لیکن جہاں تک رزق کا معاملہ تھا، رب العالمین نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر اس کے کفر و شرک کے باعث آخرکار اسے عذاب جہنم کی جانب گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ایک بہترین ٹھکانہ بیت اللہ ہے، جو امن و سکون کا مرکز ہے، قلبی و ذہنی اطمینان کی جگہ اور خوشحالی اور خوشی کا گہوارہ ہے، جہاں دنیاوی اخروی راحت اور آسائشیں ہیں، اور دوسرا بدترین ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں انتہائی مکروہ اور بد کردار جن و انس، ہر نوع کی سفلی خواہشیں اور گھٹیا آلائشیں ہوں گی۔ یہ شہر امن و ہدایت تو بلا شبہ ان کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کو مانے، لیکن رہا رزق
تو اللہ نے اسے تمام انسانوں کے لیے عام کر دیا ہے، یعنی رزق کسی پر تنگ نہیں کیا۔ دنیا فانی میں ہر ایک کو اس کی ضرورت اور قسمت کے مطابق رزق حاصل ہوتا رہے گا، لہذا کسی کے وسائل رزق اور آسائشات زندگی پر اس کے مسلم یا کافر اور مومن یا مشرک ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مومن و مسلم کے لیے ابدی راحت اور فرحت کا مقام جنت، اور کافر و مشرک کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ تمام صدقہ و طفیل ہے ان آزمائشوں اور ان قربانیوں کا جن سے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم گزر کر سرخرو ہوئے۔ اس دنیا میں بھی ان کا نام ہمہ وقت ورد زبان رہتا ہے، اور اس دنیا میں بھی وہ بارگاہ الہی میں نہایت اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے۔ اللہ نے انہیں از اول تا آخر رشد ہدایت سے نوازا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل نے پہلی مرتبہ نہیں کی تھی۔ اس کا مقام کرۂ ارض کی تخلیق کے ساتھ ہی مختص و متعین اور بلند و رفع کیا جا چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد مقام کعبہ کی نشاندہی کر کے انہیں اور اولاد آدم کو اس کے طواف کا حکم دیا گیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم اور حضرت اسماعیل کی مدد سے اسے باقاعدہ تعمیر کیا تو وہ اس کے بانی اور معمار اول قرار دیے گئے۔ انہوں نے حق کی خاطر سب سے پہلے اپنے باپ آزر سے ٹکر لی، پھر نمرود سے معرکہ آرائی ہوئی جس نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے بھڑکتے شعلوں کو اپنے خلیل کی خاطر گل و گلزار میں تبدیل کر دیا تھا۔ آزمائش و ابتلا کے مختلف مراحل میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی بچے کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا تو وہاں زمزم کا چشمہ جاری کیا گیا جس کا صحت بخش پانی 4000 سال سے اکناف عالم کے مسلمانوں کو سیراب کر رہا ہے۔ پیاس سے معصوم اسماعیل کو تڑپتے دیکھ کر والدہ ماجدہ نے یعنی حضرت حاجرہ نے عالم بے چینی میں صفا و مروہ کے گرد 7 چکر لگائے تو وہ حج و عمرہ کا اہم رکن قرار پائے۔ اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی قیامت تک یادگار بنا کر صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دی گئی، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اس کا طواف سنت ابراہیمی اور ان کی ابدی یادگار قرار پایا۔ تعمیر بیت اللہ اور تعمیر اخلاق و سیرت کے دوران نہایت پاکیزہ مرحلہ وہ بھی تھا جب خانہ کعبہ کے معمار اول نے یوں دعا فرمائی تھی: اے ہمارے پروردگار، اس جماعت کے اندر انہی میں سے ایک ایسا رسول بھی مقرر فرما جو انہیں آپ کی آیات سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ الحمدللہ، ہم دعائے خلیل کے مصداق و تکمیل کے لیے تشریف لانے والے اس نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا شرف و دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس توقع پر پورے اترنے کی معمولی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز؟ اے حرم کے معمار، دنیا کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ کیا ہم واقعی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یا اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے تنزل کی جانب رواں دواں ہیں؟ باقی بشرط زندگی باقی۔